الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جو ماسٹر ہے اس کو تھوڑا سا بس ٹھیک. سورۃ الشرح پڑھ رہے تھے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے کشادہ نہیں کیا آپ کے لیے آپ کا سینہ صلی اللہ علیہ وسلم. ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ. تو اس حوالے سے گفتگو کی تھی اور عرض یہ کیا تھا کہ ووضعنا عنک وزرک، شکرا جزاک اللہ، اور یہ عرض کیا تھا کہ ووضعنا عنک وزرک کا کثیر تعداد میں سلف سے مفہوم یہ مروی ہے کہ یہاں مراد جیسے ذنوب ہیں، اور ذنوب کی بھی وضاحت ہم نے کر دی تھی. اور بعض نے کہا کہ شرح صدر ہی کی وضاحت ہے کہ آپ کے لیے جیسے رسالت کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے سینہ کھول دیا، تو سینہ کھلنے کے نتیجے میں اب گویا وہ بوجھ آپ سے ہلکا ہو گیا. اور ایسا ہی ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ جس کام میں اس کا دل لگے اس میں بوجھ محسوس نہیں ہوتا. اس کے بعد فرمایا کہ یہ وزر کیا ہے؟ وزرک یہ کون سی ہے جو مختلف لوگوں کے ہاں ہے؟ کیا چیز؟ اچھا مصطلح. ہاں ٹھیک ہو. صالح العثیمین کا نام خاص طور پہ انہوں نے بتایا. ان کے اندر جو نیتیں کار فرما رہتی ہیں نا وہ ان کے کلام سے کھل جاتی ہے. الذی انقض ظہرک، یہ وزر کی صفت ہے. وزر کیا ہے؟ الذی انقض ظہرک، کہ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی. لغوی ترجمہ یہی ہے. دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا نقیض، یہ اسی سے نکلا ہے. نقیض کہتے ہیں کسی سخت شے کے ٹوٹنے کی آواز کو. یہ جو ہم بولتے ہیں جمع بین النقیضین، نقیض کو نقیض اس لیے کہتے ہیں. نقیض کیا ہے؟ دو اپوزٹس ہیں. تو دو اپوزٹس ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. ایک ہوگا تو دوسرا لازماً شکست کھائے گا، ٹوٹ جائے گا، بھاگ جائے گا. تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نقیض کہتے ہیں. وگرنہ انقض ینقض، انقاذ کے نتیجے میں جو آواز نکلتی ہے، کمر کی ہڈی اللہ نہ کرے جو کڑک کی ایک آواز ہے نا، یہ کیا ہے؟ نقیض. اسی طرح کوئی سخت شے ہے وہ ٹوٹ جائے، کڑک کی آواز آئے، یہ کیا ہے؟ نقیض. لیکن خاص طور پہ نقیض کی آواز کہتے ہیں جو فقار ظاہر ہے. فقار ظاہر کس کو کہتے ہیں؟ جو یہ جو کیا ہوتے ہیں کمر بیک بون کے جو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ مہرے. ان کے جو ٹوٹنے کی آواز ہے نا اس کو نقیض کہتے ہیں. تو انقض ینقض، انقاذ کمر ہی کے ٹوٹنے کے لیے آتا ہے. اس کے بعد یہ لفظ استعمال ہوا اپنے وسیع معنی میں کسی بھی شے کو باطل کرنے یا توڑنے کے لیے. اگر آپ کہیں کہ کلامک ھذا قوی ولکنی انقضہ، یعنی کلام تو آپ کا بڑا قوی ہے لیکن میں بھی اس کو توڑ کے دکھا دیتا ہوں. تو نقض کس کو کہتے ہیں؟ اور نقد کرٹیسائز کرنے کو کہتے ہیں. اور نقض کہتے ہیں کیونکہ نقد کے لفظ میں تو مدح بھی شامل ہو سکتی ہے نا. اصل وضعی میں ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ایک کریٹیک ہے. کریٹیک کے اندر مذمت ضروری نہیں ہے. کریٹیک میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں 3 باتوں کو 10 میں سے 3 باتوں کو میں نہیں مانتا، 7 کو میں نے مان لیا، یہ بھی کریٹیک ہی ہے. لیکن نقض کیا ہے؟ کل کلام کو اٹھا کے پھینک دینا، توڑ دینا، یہ نقض ہے. کتاب کا نام ہے وہ شیخ محمد جو سعید رمضان البوتی ہیں، انہوں نے جب جس زمانے میں یہ سوشلزم اور یہ سب کچھ بہت عام تھا تو ایک کتاب بڑی وقیع قسم کی کتاب لکھی تھی 400-500 صفحے پہ. اس کا نام ہے نقد اوہام الجدلیت المادیہ، میٹیریلسٹک جو ڈائلیکٹزم ہے جو بھی آپ کہیں اس کے نقد میں نہیں، نقض میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ جو جیسے آپ کی کمر کو توڑ دے. اب یہاں کمر کو توڑنے سے مراد اس بوجھ کی شدت کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ بالفعل کمر کو توڑ دینا ہے.
الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کیا آپ کے واسطے آپ کا ذکر۔ دیکھیں اس میں دو احتمال ہو سکتے ہیں لغت کے اعتبار سے، کہ یوں کہا جائے کہ ورفعنا ذکرک، علماء نے کہا تو وہ بھی بات درست ہوتی، ہم نے آپ کی شان بلند کی، آپ کا ذکر بلند کیا، لیکن یہاں یہ نہیں کہا، بلکہ پچھلی صورت میں جس طرح آیا تھا نا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جیسے اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ اور اقدس جو ہے وہ مقصود تھی کہ آپ راضی ہو جائیں، تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ أَيْ مِنْ أَجْلِكَ، ہم نے آپ ہی کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ تو اس میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے وہ کہیں زیادہ ہے جو بنسبت ان الفاظ میں ہوتی کہ ورفعنا ذکرک، اگرچہ اگر یہ الفاظ بھی آ جاتے تو اس میں بھی آپ ہی کی شان کا بیان ہوتا، لیکن ورفعنا لک ذکرک میں مبالغے کے ساتھ کہ یہ شان میں یعنی ہم نے آپ کو راضی کرنے کے لیے، من اجلک من اجل ان ترضى، ہم نے آپ کی شان بلند کی۔ اب یہاں علماء نے کہا کہ ورفعنا لک ذکرک سے مراد کیا ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ مقام محمود ہے۔ اچھا، مقام محمود پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فائز ہوں گے، اور مقام محمود ہی شفاعت کبریٰ کا مقام ہے، تو ہر شخص آپ کی حمد کرے گا۔ محمود کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی تعریف کرے گا، تو آپ کی شان بلند ہو گئی، آپ کا ذکر بلند ہو گیا کہ نہیں؟ تمام نوع انسانی آپ کی حمد کر رہی ہے، تو ورفعنا لک ذکرک، تو مقام محمود بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ فرق کرتے ہیں کہ مقام محمود تو جنت کا ایک بلند مقام ہے، قیامت کے دن جو مقام آپ کو حاصل ہوگا وہ تو شفاعت کبریٰ کا ہے، تو تمام نوع انسانی جب مختلف انبیاء کے پاس سے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی اور آپ شفاعت کریں گے، تو یہ کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سب کو آپ کی حاجت پڑ گئی نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ تو ہے کہ اگر ہم اس کو لیں قیامت کے دن کے اعتبار سے۔ بہت سے علماء نے کہا کہ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ دنیا کے اعتبار سے، تو دنیا کے اعتبار سے اگر آپ لیں گے تو وہی بات ہے، خلاصہ سب اقوال کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی یا اللہ کی توحید بھی مقبول نہیں ہے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یا آپ کا نام لیے بغیر خدا کا ذکر بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اگر کوئی شخص کہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اعتراف نہ کرے بعد اس کے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ گئی ہو، تو اس کا لا الہ الا اللہ کہنا مقبول نہیں ہے اللہ کا۔ یعنی توحید بھی اصل میں توحید کا مقبول نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ توحید ہے اور مقبول نہیں ہے، وہ توحید جو آپ پر ایمان لا کر نہیں ہے وہ توحید فی نفسی ہے، تو اس لیے وہ مقبول بھی نہیں۔ تو گویا اللہ نے یہ کہا ہے کہ میرا ذکر قبول نہیں ہوگا جب تک آپ کا ذکر نہ کیا جائے، یہ مراد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ بہت بڑی شان ہے۔ اکثر لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ یہودی بھی جو ہے نا توحید پرست ہیں، تو وہ پھر کس معنی میں کہتے ہیں؟ لیکن اس معنی میں کہتے ہیں کہ جیسے بت پرستی اور شرک ایک واضح طور پہ نظر آنے والی شے ہے، وہ ان کے ہاں نہیں، یعنی بظاہر وہ فرشتوں کو نہ خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، نہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، نہ بت پرستی ہے ان کے ہاں۔ آپ جانتے ہیں کہ نصارہ کے ہاں تو بت پرستی بھی آ گئی ہے نا، بت پرستی تو مراد اسٹیچوز، بے شک نہ اسٹیچوز بھی ہیں، لیکن اسٹیچوز بے شک بھی نہ بنائیں، لیکن یہ جو آئیکنز ہیں اور تصویریں ہیں یہ تو لازماً ہے نا، اور حضرت مریم کی تصویر ہے اور حضرت عیسیٰ کی تصویر ہے، ان کی عبادت ہوتی ہے، وہ تو لازماً ہے۔ اور پھر تو اس لحاظ سے یہودیوں کے ہاں ایک اعتبار سے توحید موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی توحید صرف خدا کو ایک ماننے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ویسے ہی مانا جائے جیسا کہ وہ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے۔ تو اب وہ صفات میں بہت کچھ گڑبڑیں آ جائیں اور وہ تشبیہ بھی آ جائے، اور ان کی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس میں خدا اور انسان کی لڑائی بھی ہو، جو مطلب بہت کچھ مطلب ایسی چیزیں ہوں جو خدا کی شان کے منافی ہیں، تو ہم کہیں گے چاہے شرک نہیں ہے لیکن خدا کی حقیقی معرفت تو نہیں ہے نا، یہ ہے مراد۔ وہ جو کہا تھا نا مولانا اپنے مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے، وہ جملہ بڑا سخت سا لگتا ہے، وہ سخت جملہ یہ ہے کہ میں اللہ کو بھی اس لیے مانتا ہوں کہ وہ محمد کا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ تو سخت سا جملہ ہے بظاہر، لیکن معنی اس کے اندر یہ ہے کہ بھئی میں اسی اللہ کو جانتا ہوں جو محمد کا رب ہے، اور میرے ہاں کوئی خدا نہیں ہے، یعنی میں خدا کا وہی تعارف رکھتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے، اس تعارف کے سوا کسی اور تعارف کا میں قائل نہیں، یہ مراد ہے۔ تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اگر آپ غور کریں تو اللہ کے رسول کی یہ جو شان ہے نا، یہ شان بہت ہی بڑی ہے۔ وہ شان یہ ہے کہ جو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ الطرق كلها مسدودہ، بھئی تمام رستے بند ہیں، الا من اقتفى آثار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جو آپ کے نقش قدم پر چل کے جائے گا تو جنت میں جا سکتا ہے، جنت کے تمام دروازے مسدودہ ہیں۔ یعنی اللہ کا یہ کہہ دینا
کہ بھئی اب میرا راضی ہونا ڈیپینڈنٹ ہے اس شخص کے راضی ہونے پر. مطلب اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ کجائے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شانیں بھی شانیں ہیں، لیکن وہ بیان کریں، آپ کی جسمانی صفات بھی ہیں اور آپ کی اخلاق بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس پر اگر انسان غور کرے تو یہ عجیب سا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کل کائنات کا رب ہے، اس نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ بھئی میرا ذکر بھی قبول نہیں ہے جب تک ان کا ذکر نہ ہو، ایمان مجھ پر لانا قبول نہیں ہے جب تک ان پر ایمان جو ہے نہیں لایا جائے گا، میری محبت حاصل نہیں ہوگی جب تک ان کی اتباع نہیں ہوگی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو اس اعتبار سے مطلب ورفعنا لک ذکرک ایک عالی شان کا بیان، عالی شان کا. جی ہاں اذان کے اندر وہ بھی یہاں علماء کو شعر نقل کر دیتے ہیں نا. حضرت حسان ثابت کا کیا شعر ہے بولا؟ وقرن الالہ اسمہ باسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد. کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے 5 مواقع پر اپنا نام ان کے نام کے ساتھ جوڑا جب مؤذن کہتا ہے 5 دفعہ اشہد. وشق له من اسمه لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد. حضرت حسان بن ثابت کا اشعار. ایسا مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا تھا ہندو نے کہ بہت پرانی بات ہے کہ بھائی مجھے یہ سمجھ آ گئی یہ سب جو ہے نا ایسے بکواس ہے جو کچھ تم نے بنائے ہیں، بھائی ایک ہی رب ہے، لیکن کبھی محمد صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کہتا ہے محمد صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو مطلب اب یہ ایک لیول پہ آ کے اسے کہیں گے اس راستے پہ چل پڑا ہے یا کیا کہیں گے؟ یعنی اس ڈیفینیشن کے مطابق جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کی توحید قبول نہیں ہے، تو اس میں اس کو کوئی مطلب یعنی اس سے ڈفرینشیٹ کریں گے جو بالکل بت پرست ہے جو پتھروں کی پوجا ہے. اصل میں نا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ واللہ عالم کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی حجت زیادہ تمام. یعنی ایک شخص وہ ہے جو بت پرست ہے اور اللہ کے رسول کو جانتا تک نہیں، یہ صاحب گویا تحقیق کر چکے ہیں، یعنی بتانے اپنے طریقے پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے بڑی تحقیق کر لی ہے اور توحید کا تو میں قائل ہو گیا ہوں، لیکن ان کی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے کہ ان کے بارے میں بھی انہوں نے پڑھا ہے اور جانا ہے اور اپنے خیال میں بڑی تحقیق کی ہے. ایسا شخص تو اپنے اوپر حجت تمام کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک بت پرست جو کچھ نہ جانتا اس پر ابھی حجت ہی تمام نہ ہو، تو خطرناک جگہ پہ ہے یہ صاحب. باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان پر کتنی حجت تمام ہوئی، یہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن ایسا شخص اپنے اوپر حجت تمام کروانے میں اضافہ تو کر رہا ہے جب وہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ میں نے تحقیق کے بعد جانا ہے کہ مجھے یہ صاحب سمجھ میں نہیں آیا، تحقیق کے بعد جانا. اب ایسے ایسے ہندو نا بہت آگے ہیں. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کسی سے بچے سے بات ہو رہی تھی، تو اب وہ کہا کہ ہم نے کہا شاید یہ فلاں کو سن رہے ہیں، فلاں کو سن رہے ہیں، تو جب انجینئر محمد علی مرزا ہیں فلاں، میں نے کہا پھر جب انہوں نے بتایا کہ کن کن کو یہ سننا شروع ہو گئے کہیں اور سے پتہ ہے، تو ہم نے کہا انجینئر محمد علی مرزا کو ہی سنیں تو بس غنیمت ہے، اور کسی کو نہ سنیں. وہ کیا ہے کہ وہ ہندو ہی ایسے موجود ہیں جو اپنے خیال میں بڑی تحقیق کیے ہوئے ہیں اور وہ اردو میں ہی گفتگو یعنی ہندی اردو میں، اور وہ اب آپ دیکھیں نا وہ ایسے الگورتھمز بنے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ سن لیا ہے تو پھر وہ آپ کو وہی بہتر ہے اور آپ کو لگے گا کہ پوری دنیا ایسے ہی. تو وہ جیسے تحقیق کر کے بتا رہے ہوتے ہیں ہندو کہ اسلام میں یہ مسائل ہے اور قرآن میں یہ مسائل ہے اور فلاں جگہ یہ مسئلہ ہے، اور وہ بونگی سی باتیں ہوتی ہیں ساری چیزیں بات، لیکن وہ لڑکے بچے متاثر ہو جاتے ہیں. اور پھر ان کو ہر جگہ یوٹیوب پہ ایک دفعہ سن لیا، 2 دفعہ سن لیا، 3 دفعہ، تو اب وہ مستقل ایسی ہی ویڈیوز ان کو آتی رہیں گی اور وہ کہیں گے کہ پوری دنیا میں یہی بات چل رہی ہے. اصل میں اسلام تو بالکل فارغ، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. کس قدر عجیب و غریب ہے. اور یہ یوٹیوب اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ آپ ویسے کہیں گے میں آپ ایک خاص قسم کے لوگوں کو سننا شروع کریں گے، وہی خاص قسم کے لوگ نظر آنا شروع ہو جائیں گے، مستقل وہی آئیں گے نا، آپ کو وہی دکھایا جائے گا اور آپ سمجھیں گے کہ بھئی یہی اصل ہے، کہ وہ دیکھیں یہ بھی یہی بات کر رہا ہے اور یہ بھی یہی بات کر رہا ہے. دوسرے قسم کے لوگوں کو دوسرا آنا شروع ہو جائے. بالکل ہی بے معنی سی بات ہے. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ ہندو بڑے ایکٹیو ہیں اس میں، وہ اپنے خیال میں بڑے محقق بن کے بیٹھے ہیں. ہاں تو اس کا طریقہ ہے کہ کوئی پوڈ کاسٹ کروایا جائے ایسا جس سے لائف میں ملے عثمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے. وہ تو میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا نا کہ ہم اس طرح کا پوڈ کاسٹ شروع کرتے ہیں جس میں وہ فیلئر سٹوریز کے نام سے. حافظ احمد کون؟ اچھا وہ بھی نہیں، میں پوڈ کاسٹ بالکل نہیں سنتا، یعنی سیدھی سی بات ہے. وہ اتنے چل رہے ہوں گے پتہ نہیں کر لیا ہوگا، ہم کیا کریں، ہوگا، مطلب اس سے کیا فرق پڑتا ہے اصل میں. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا.
بس مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. لیکن یہ آیت جو ہے نا، اس پر ذرا غور سے سنیے گا. اس کی جو مشہور تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ نحو کا ایک قاعدہ یہاں اپلائی کیا جاتا ہے. میں بتاتا ہوں کہ کن لوگوں نے ان کی مخالفت کی. کہ معرفہ ایک دفعہ دو دفعہ آ جائے تو وہ وہی معرفہ ہوتا ہے. نکرہ دو دفعہ آ جائے تو وہ الگ الگ ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ آپ کہیں جاء رجل واکل رجل، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جو صاحب آئے تھے وہ اور ہیں، اور جو کھانے والے ہیں وہ اور. اگر آپ کہیں جاء الرجل واکل الرجل تو جو صاحب آئے تھے انہوں نے کھایا. اور اگر آپ کہیں جاء رجل واکل الرجل تو وہی رجل انہوں نے کھایا، کیونکہ وہ پہلی دفعہ نکرہ ہے تو دوسری دفعہ جب آئیں گے تو عہد ذکری کی وجہ سے معرفہ ہو جائیں گے. یہی قاعدہ ہوتا ہے. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ العسر جو ہے وہ معرفہ ہونے کی وجہ سے دو دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے. معرفہ ہے اور دو دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے. تو اس میں عسر ایک ہی ہوگا، وہی عسر جو پہلی دفعہ ہے وہی عسر دوبارہ ہوگا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ معرفہ ہے. اور یسر جو ہے وہ پہلی دفعہ نکرہ ہے، دوسری دفعہ بھی نکرہ ہے. تو پہلی دفعہ کا یسر اور ہوگا، دوسری دفعہ کا یسر اور ہوگا. تو یہ ترجمہ شاید اس قاعدے کی بنیاد پہ کیا جا سکے اگر یہ قاعدہ درست ہو. ابھی میں بتاتا ہوں کہ اس پر اعتراضات کیا ہیں اور کن لوگوں نے کیے. ان مع العسر یسرا کا ترجمہ ہوگا بے شک پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، بے شک اسی پریشانی کے ساتھ ایک اور آسانی ہے. تو پریشانی ایک ہوئی، آسانیاں کتنی ہوئی؟ دو. تو پھر ایک حدیث بھی نقل کی جاتی ہے، اس کی صحت میں بھی کلام ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر درست ہے تو فرمایا کہ لن یغلب عسر یسرین، ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب نہیں آئے گی. کہا آپ نے اس آیت کی تفسیر میں نہیں کہا، آپ نے ویسے فرمایا. تو کہا کہ اسی آیت کی تفسیر کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا فالعسر واحد والیسر یسران فکیف یغلب عسر واحد الیسرین. بات واضح؟ یہ آپ دیکھیں گے مفسرین نے کثرت سے بیان کیا. جن لوگوں کو اس پر اعتراض ہے وہ کچھ بڑے بڑے لوگ ہیں. یعنی ان میں سب سے بڑے تو خود امام زمخشری ہیں. جیسے کشاف میں اعتراض اسے حیثیت نہیں، لغت کے اعتبار سے اعتراض ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں. دوسرے جیسے مغنی اللبیب جو کتاب ہے ابن ہشام الانصاری کی، جن کی قطر الندیٰ ہے اور شذور الذہب ہے، مغنی اللبیب میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ بالکل اس قاعدے کے تحت یہ آیت نہیں. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اور پھر اس کے بعد بھی کچھ حضرات ایسے رہے ہیں، غالباً ابن حیان ہیں یا ابن عطیہ ہیں، ان دونوں میں سے بھی ایک ہیں کہ جنہوں نے فرمایا کہ یہ اس قاعدے پر محمول نہیں کی جائے گی. اور پھر آخری صاحب جو ہیں وہ ہیں ابن عاشور علیہ الرحمہ التحریر والتنویر میں. انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ یہ اس قاعدے پر نہیں. اعتراض کیا ہے؟ اعتراض دو قسم. ایک اعتراض تو یہ ہے کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب جملوں میں عطف ہو، یعنی ایک جملہ دوسرے پر معطوف ہو. یعنی ان مع العسر یسرا و ان مع العسر یسرا. تو یہاں تو ایسا نہیں ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. تو یہاں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ عطف مراد نہیں ہے، یہ تاکید ہے. ایک ہی جملے کو تاکید کے لیے آپ دوبارہ دہراتے ہیں نا. میں آؤں گا اور میں آؤں گا کہتے ہیں، یا میں آؤں گا میں آؤں گا، اس کا مطلب میں دو دفعہ آؤں گا، یعنی ایک ہی دفعہ آؤں گا، لیکن میں اپنے جملے کی تاکید کر رہا ہوتا ہوں اس کو دہرانے کے نتیجے میں. ایسا ہی ہے نا. تو میں ایسی صورت میں عطف لے کر آؤں گا، ایسی صورت میں عطف لے کر نہیں آتا. پہلی بات کہ یہ جو قاعدہ ہے یہ جمل معطوفہ میں ہوتا ہے. دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اس وقت ہو رہی ہو. ہاں کیا فرمایا انہوں نے؟ ہاں یہ بات اس وقت ہوتی ہے کہ جب جو دو جمل معطوفہ ہیں نا، جس میں جب آپ کہیں کہ جاء رجل و اکل الرجل یا و اکل رجل، تو اس میں آپ ایک نئی خبر دے رہے ہوتے ہیں. یعنی دو جملے معنوی اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں. معنوی اعتبار سے الگ الگ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جاء رجل جاء رجل کہتے ہیں، اس کا مطلب کوئی نہیں لے گا کہ دو آدمی آئے. سمجھ میں آ رہی؟ وہ جملہ وہ ہوتا ہے جس میں بات نہیں ہوتی ہے اور ایک مفرد رپیٹ ہو رہا ہوتا ہے دوبارہ، پورا جملہ دوبارہ رپیٹ نہیں ہو رہا ہوتا. غور کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کہیں گے جاء رجل و اکل رجل، تو آپ نے پورا جملہ رپیٹ کیا ہے
جو جملہ یا آپ نے ایک مفرد کو ریپیٹ کیا دوبارہ، مفرد کو ریپیٹ کیا، تو کہتے ہیں یہ قاعدہ اپلائی ہوتا ہے کہ جب پورے کا پورا جملہ جب مفرد دوبارہ ریپیٹ ہو، نہ کہ پورے کا پورا جملہ اس طریقے پر ریپیٹ ہو جائے۔ تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اس قاعدے کے تحت نہیں ہے، یعنی ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یہ قاعدہ نہیں ہے کہ پریشانی ایک ہے اور مشکلات دو ہیں۔ لیکن کہتے ہیں معنوی اعتبار سے اگر وہ حدیث ثابت ہو جائے تو یہ بات یہاں سے اخذ یوں کی جا سکتی ہے کہ تاکید کرنے کی وجہ عسر کو 2 دفعہ کہنا نہیں ہے، بتانا یہ کہ آپ پریشان نہ ہو، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو گویا آسانی کو ایمفسائز کرنے کے لیے یہ جملے 2 دفعہ لائے گئے ہیں، یہ مشکل کو ایمفسائز کرنے کے لیے لائے گئے ہیں، آسانی کو۔ تو اس اعتبار سے آسانی میں مبالغہ یہاں جملوں میں تاکید کی وجہ سے ہو رہا ہے، جملوں میں تکرار کی وجہ سے آسانی کے اندر مبالغہ ہے۔ تو اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ لن یغلب عسر یسرین، یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر حدیث ثابت ہو جائے تو حدیث کی بھی تخریج ہم اس نحوی قاعدے پر نہیں کریں گے جو ہمارے خیال میں غلط ہے، اس جگہ اپلائی نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم اس حدیث کی تخریج بھی تاکید کے اعتبار سے کریں گے۔ بات ہے یہ بات، یعنی معلوم یہ ہونا چاہیے کہ یہاں بھی اتفاق کوئی نہیں ہے، فإن مع العسر، لیکن کثرت سے آپ مفسرین کے ہاں یہ قاعدہ پڑھیں گے، لیکن کشاف ہو یا ابن ہشام ہو یا جیسے ابن عاشور وغیرہ ہوں، ان لوگوں نے قاعدے کا انکار نہیں کیا، لیکن کہا کہ قاعدے کا تحقیق منات یہ نہیں ہے۔ فرق ہے نا دونوں میں، ایک ہوتا ہے قاعدے کو مان لیتے لیکن پھر کہتے ہیں قاعدہ یہاں اپلائی نہیں ہوتا، تو قاعدہ فی نفسی درست ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن کیا تحقیق منات ہے؟ تحقیق منات کس کو کہتے ہیں کہ آپ نے علت نکال لی، اصول فقہ میں ہوتا ہے، آپ نے علت نکال لی، یہ تخریج منات ہے، یہ تخریج منات ہے۔ منات کہتے ہیں جس پر حکم کا دار و مدار ہو۔ پھر آپ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی یہ شے حرام ہے کہ نہیں، آپ کہیں سود تو حرام ہے لیکن اسلامک بینکنگ پر فلاں صاحب فرما رہے ہیں کہ تحقیق منات نہیں ہو رہی، یعنی جو کہے گا کہ اسلامک بینکنگ حرام نہیں ہے وہ سود کو حلال مانتا ہے، سود کو تو کبھی وہ حلال نہیں مانتا نا، سود کو تو حرام ہی مانتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں تحقیق منات نہیں ہو رہی۔ تو یہی بات انہوں نے کی ہے کہ قاعدہ فی نفسی ہی درست ہے، لیکن تحقیق منات کا محل یہ نہیں ہے۔ اللہ اعلم۔ یہ ہے جی اس کا خلاصہ، فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ عسر تو کہتے ہیں مطلب تنگی کو ویسے، اور یسر کہتے ہیں آسانی، بالکل اپوزٹ ہے، یعنی جس کو آپ یسر کہتے ہیں، جیسے بھی ہم نے کہا پڑھا اعملوا ابی فسنیسرہ لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنیسرہ للعسرى۔ عسر بھی یہیں سے نکلا ہے، عسرہ جو ہے وہ عاصر کی مؤنث ہوگی، جیسے اکبر کی مؤنث کبریٰ ہے، افعل التفضیل میں عاصر ہوگا تو اس کی مؤنث کیا ہے؟ عسرہ۔ اسی طرح ایسر کی مؤنث کیا ہے؟ یسرا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ بڑی اہم ہے، فرمایا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں۔ اچھا یہاں چونکہ فرغت من ماذا نہیں بتایا تو اختلاف ہو جائے گا، کس سے فارغ ہو جائے، کیونکہ متعلق نہیں آ رہا نا، تو اور فنصب کا بھی متعلق نہیں ہے، لیکن اس کی تقریباً وضاحت ہو گئی ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب سے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ سے مراد ہے فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْصَبْ فِي الدُّعَاءِ، مطلب یہ بھی ایک معنی سلف سے مروی ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو اجتہد فی الدعاء۔ نصیب ینصب نصباً کس کو کہتے ہیں؟ اپنے نصیب ینصب کا مطلب ہوتا ہے تھکنا، نصب کس کو کہتے ہیں؟ تھکنے کو۔ کیا ہے؟ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا غم ولا شوکا یشاکها الا کفر اللہ بها الخطایا، جو مشہور حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ لقد لقینا من سفرنا هذا نصب، تو نصب ہے اصل میں ایسا ایک تھکنا ہوتا ہے، ویسے آپ تعیبہ یا تعبو جو ہے نا بغیر کسی کام کر کے تھکنے کو بھی کہتے ہیں، جیسے ہر وقت تھکے رہتے ہیں، تو یہ تعب ہے، اور ایک ہے کسی کام کو کرنے کی وجہ سے تھک جانا، یہ کیا ہے؟ یہ نصب ہے، یعنی آپ نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، اور محنت اور مشقت کے نتیجے میں اب آپ تھکا تھکا محسوس کر رہے ہیں، یہ نصب ہے۔ تو فرمایا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ تھکیے، ترجمہ یہ بنے گا نا، کیا ترجمہ کیا؟ جب آپ فارغ ہو جائے گا تو محنت کیے۔ یہ محنت کرنا اصل میں جیسے بالکل دونوں مفاہیم کو جمع کر دیتا ہے نا،
یعنی یہاں وہ تھکنا نہیں ہے جو بلا وجہ تھکنا، وہ محنت کر کے تھکنا ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. تو بعض نے کہا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَاجْتَهِدْ فِي الدُّعَاء، یعنی محنت کیجئے دعا میں. بات واضح. یہ بھی ہو سکتا ہے معنی، لیکن اس سے زیادہ قوی معنی جو بیان کیا وہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یعنی فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ أَعْبَاءِ رِسَالَتِكَ فِي النَّهَارِ، جب آپ دن میں اپنے آبائے رسالت، جو ذمہ داریاں ہیں رسالت کی، اس سے جب فارغ ہوں تو پھر کیا کیجئے، پھر تھکیے، پھر محنت کیجئے، اور کس کی طرف راغب ہو جائیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے ہی رب کی طرف متوجہ ہو جائیے. یہاں سے جیسے ابن عاشور نے بھی اور بعض علماء نے بڑا قیمتی نقطہ نکالا کہ دین کا حقیقی مقصود یہ ہے پوجا پاٹ، یعنی ان دی اینڈ جو ہے نا سب کچھ کرنا انڈین اسی وجہ سے ہے. وہ کیسے سمجھا جاتا ہے کہ اصل میں دین کا مقصد جہاد ہے اور قتال ہے اور پیچھے ادھر ادھر کچھ کر دینا ہے، اور یہ پوجا پاٹ تو بس ایک ثانوی سا کام تھا. یہاں کہا ہی جا رہا ہے یہ سب کام کرنے کے بعد جب آپ فارغ ہوں تو اصل مقصود کی طرف رخ کیجئے، اور اصل مقصود یہی ہے کہ آپ نے دعا کرنی ہے. آپ نے بعد نے کہا، جنہوں نے کہا کہ دن میں تو رات قیام اللیل مراد ہے، قم اللیل، اور ان لک فی النہار سبحا طویلا، تو ان لک فی النہار سبحا طویلا یہاں کیسے بیان ہوا، فاذا فرغت، یعنی ان لک فی النہار سبحا طویلا فاذا فرغت من هذه السبح الطویل، تو آپ کیا کیجئے، فانصب. تو پتہ کیا چلا کہ مقصود کیا ہے، النصب. مقصود اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں ذوق عبادت پیدا کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا، دعا کرنا، ذکر اذکار، خدا کی طرف مائل ہونا. یہ تو بہرحال لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے آپ پر. حقیقی مقصود اللہ کی طرف رخ کرنا ہے. یہ بات یہاں سے واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے، کوئی استنباط نہیں ہے. یعنی وَإِذَا، کیا آپ اپنی عبودیت سے بھی فارغ ہو سکتے ہیں کہ وَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْعِبَادَةِ فَانْصَبْ فِي الدَّعْوَةِ، عبودیت سے تو فارغ ہو ہی نہیں سکتے. یعنی اس کو اگر الٹ لے لیں تو پھر وہ معنی بنے گا جو یہ حضرات آج کل جدید دور میں بیان کر رہے ہیں کہ عبادت کر کے اصل کام کی طرف اب رخ کرو. یہاں کیا ہے، ان کاموں سے فارغ ہو کے اصل کام کی طرف رخ کرو. تو اصل کام کیا ہے ان لوگوں کے ہاں؟ اصل کام اصل میں وہ ایک خاص قسم کی ایکٹیویٹی، وہ اقامت دین ہے. اقامت نہیں میں کہہ رہا، اقامت کا وہ اقامت دین ہے، اور باقی سارے کام جو ہے وہ ثانوی ہے. ثانوی سے مراد یہ ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے تیاری. آپ نے یہ سنا ہوگا نا اکثر جیسے لیکچرز میں بھی اور اس پورے منہج میں کہ اصل میں وہ بھی نماز بھی اس مقصد کے لیے ہے، یہ بھی اس مقصد کے لیے. یعنی ان دی اینڈ حقیقی مقصد کیا ہے کہ آپ نے اقامت کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ دوسرے بالکل اپوزٹ ہے یہ تصور. یہاں کیا ہے، اصل میں یہ کام بھی اپنے آپ کو اس کام کی طرف مائل کرنے کے لیے. یعنی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی بند ہو جائے، میں کہتے ہیں مولانا صاحب کہ بھئی یہ پوجا پاٹ یہ بھی بند ہو جائے تو اسلام کو چیزوں ختم کرنے کے لیے ہے. اکثر مبالغے میں کبھی وہ اپنے سمجھانے کے لیے کہتے ہوں. لیکن سر یہاں سے ایک اور نقطہ یہ بھی تو ہے، اب جیسے فائزہ فرق تھا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں، اور ہم تو بالکل ہی فرق ہو گئے اس کام. اصل میں تو وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ کام بھی کرنے کا ہے، اسی لیے تو آپ سے کہا گیا وَإِذَا فَرَغْتَ. وہ تو ہماری کوتاہیاں ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں تصور میں اصل مقصد کیا ہے، تصور میں درستگی رہنی چاہیے نا کہ حقیقی مقصد کیا ہے دین کا، اور ثانوی مقصد یا وسیلے کے درجے میں مقصد. جب ہم سیرت کا وہ جو مدنی طور پڑھتے ہیں ایسے ایسے ذہن میں نقطے کھلتے ہیں کہ اب جناب یہودیوں کی وہ ایک مارکیٹ پلیس ہے، انہوں نے کوئی بنائی کی ہے اسلحے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیرلل ایک وہ بنوا رہے ہیں مارکیٹ پلیس، اور منجنیقیں آ رہی ہیں. کیا مطلب اتنی زیادہ منجنیقیں ویسے مدینہ میں تو نہیں آئی تھی، وہ طائف کے موقع پہ آئی تھی. مطلب وہ ایسے مکس کر کے بات کر رہا ہوں، لیکن مطلب اس طرح مکس کر سے بھی خراب ہو جاتی ہے نا. اسلحہ جو ہے نا، آپ صفوان ابن امیہ سے لے کر گئے تھے، آپ کے پاس اتنا اسلحہ بھی نہیں تھا. یہود کی ایک اسلحے کی مارکیٹ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیرلل ایک اور مارکیٹ بنانے کا. یہ جو الفاظ ہے نا کہ ایک اسلحے کی مارکیٹ اور پیرلل اسلحے کی مارکیٹ، یہ پتہ نہیں اس طرح کس طرح وہ دیکھنا پڑے گا کہ سیرت میں وہ واقعہ کیا ہے. میرے علم میں تو نہیں ہے ویسے اسلحے کی پیرلل مارکیٹ کے نام سے کوئی کہے. ایسا سر میرے ذہن میں دیکھنا ضرور حضرت اسلحے کی پیرلل مارکیٹ والا جو ہے نا سلسلہ. خیر یہ باتیں تو ہیں ہم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اصل میں لیکن یہی خلط مبحث ہے. مطلب ہو سکتا ہے میں وسائل میں شدید کوتاہی کر رہا ہوں،
لیکن مجھے ان وسائل میں کوتاہی کی، میری کوتاہی باور کروانے کے لیے یہ تو نہیں کبھی کہا جائے گا نا کہ یہ وسائل نہیں ہیں بلکہ مقاصد ہیں۔ بات ہے، وسائل چاہے میں جتنی بھی کوتاہی کروں ان وسائل میں، وہ رہنے وسائل ہی چاہیے تصور میں۔ اصل مقصد یہ مطلب یہ نہیں ہے، ہم تو دونوں جگہ ہی کوتاہی ہی کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے دین کو سمجھنا بھی تو ہے نا۔ تو دین کا فہم کیا ہے؟ دین کا فہم یہ ہے کہ نماز روزہ سب کچھ انسان کو ایک بڑے مقصد کے لیے تیار کرتے ہیں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اقامت دین کا، اور یا مسئلہ وائس ورثہ ہے، یہ تو معلوم ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ آ کے جیسے بالکل جیسے کیا کہتے ہیں اس کو، توہین سی کر دیتے ہیں، لفظ پوجا پاٹ نکال لیا عبادتوں کے لیے، یہ وہ فلاں فلاں، عجیب سی بات ہوگی نا، جیسے یہ کوئی کام نہیں ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری اور یہ کرو اور وہ کرو، اور یہ تو سب خانقاہوں نے بیڑا غرق کر دیا، اور امت مسلمہ کا پتہ نہیں کب بیڑا غرق کیا ہے نہیں معلوم ہو رہا۔ خانقاہوں نے کبھی بیڑا غرق نہیں کیا تھا، اور ہمیشہ خانقاہ اور مسجد اور یہ سب ایک ایسے ادارے تھے جو قوی تھے اور جن کی وجہ سے اصلاً معاشرہ کھڑا ہوا تھا۔ تو یہ سب تصور ہو گیا۔ اس کے بعد ایسے لگا کہ تاریخ میں ہمیشہ ان لوگوں نے کچھ کیا تھا، حالانکہ تاریخ اپوزٹ بتا رہی ہے کہ کرنے والے ہمیشہ خانقاہی تھے۔ یہ عجیب بات ہے۔ اور اقبال کے 2-4 شعروں کو پکڑ کے خانقاہوں کی جو ہے وہ مت مار دی، اور بالکل ان کو جیسے یہ کر دیا، اور پھر دین کا پورا تصور ہی بدل دیا۔ اب مولانا مودودی علیہ الرحمہ کے ہاں تصور بدل گیا نا، کہ جس میں خدا کی معرفت میں بھی اس کا حاکم ہونا پہلے ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ خدا کی معرفت میں بھی اس کا حاکم ہونا پہلے ہے، یعنی لفظ الہ یا رب کے حقیقی معنوں میں سب سے پہلا معنی اس کا حاکم ہونا ہے۔ سیاست غالب آتی چلی گئی، یہ مقاصد غالب آتے چلے گئے، چاہے منہ سے نہ کہا جائے، پورا طرز عمل یہ بنا کہ بھئی یہ لوگ جو ذکر و فکر صبح و گاہی میں مشغول ہے، کیا ہے مشغول، مست رکھو ذکر و فکر صبح و گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، تو یہی ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھو یہ تو بالکل اسی کام میں لگائے ہوئے، حالانکہ پرانا تصور کیا تھا کہ مزاج خانقاہی والے لوگوں سے آ کر مجاہدین دعا کرواتے تھے کہ بھی آپ اصل میں اہل لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت میں لگے ہیں، آپ ہمارے لیے ذرا دعا کریں تو ہم اب یہاں کیا ہے کہ یہ تو بالکل ہی فارغ ہے، اور ایسے ایسے عجیب و غریب مولانا مودودی کے نا اقوال، باطل کو آپ اس سے خطرہ نہیں ہے کہ آپ خانقاہ میں بیٹھے ہوں، باطل کو پتہ نہیں، باطل سے پوچھ کے آئے ہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ وہ خطرہ ہے کہ نہیں، مطلب کیسے پتہ چلے گا باطل کو خطرہ نہیں ہے؟ یا تو آپ کا باطل سے بہت لین دین اور ربط ضبط ہے کہ باطل بتائے گا، باطل کو خطرہ ان سے زیادہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یعنی حقیقی دینداری کا وجود برپا ہو جائے، باطل کو اس سے مسئلہ ہے۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ اب باطل کا مسئلہ نظام کا ہے، وہ نظام بہت دور ہے، باطل تو آپ کے گھر تک اتر کے آپ کے گھر کے اندر کی صورتحال کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، آپ کو حقیقی دیندار نہیں چھوڑے گا باطل یہ نہیں چاہتا کہ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اوپر سے صرف دین اور سیاست کو جدا جدا کر دو، باقی سب نیچے اللہ کے اولیاء رہتے رہیں، کبھی بھی یہ نہیں چاہتا۔ وہ تو پورا پروسیس ہے جو نیچے تک آئے گا، اور سب کچھ سمجھائیے گا کہ اب جیسے امریکہ اور جو ویسٹ میں جتنا بھی اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور بالکل ان کو نا اوپنلی کھلے عام تبلیغ کر رہے ہیں، اور روڈ سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ پریچ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا عدنان راشد اور بہت سارے لوگ ہیں جو سڑکوں پہ کھڑے ہو کے کر رہے ہیں، تو اور وہ عبادت کی طرف بھی بلا رہے ہیں، تو نظام کی طرف بھی بلا رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا سر اس سے کنٹراسٹ لگ رہا ہے جو آپ اصل میں آپ نہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں، اصل میں آپ دیکھیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ بالکل ٹھیک ہی بلا رہے ہوں گے، لیکن جیسے شیخ عبدالحکیم مراد ہے نا، ان کا تھیسس یہ ہے کہ مطلب جو دینداری پچھلے کچھ عرصے سے اس طریقے پر وجود میں آ رہی ہے نا، وہ سوڈو ہے، وہ حقیقی نہیں۔ مطلب وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید حقیقی دینداری اتنی اوجل ہو گئی ہے ماضی کے جھروکوں میں، بالکل غائب ہو چکی ہے، کہ اب وہ جو سوڈو ریلیجیوسٹی ہے نا، وہ جیسے ایک حقیقی دینداری نظر آتی ہے۔ واللہ اعلم۔ مثلا ان کا جیسے تھیسس اور بھی ہے، جو کہ عموماً اس طرح کے چیزوں میں جیسے آپ کہیں گے کہ دینداری بہت پھیل رہی ہے ہمارے سطح پر بھی، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ دینداری نہیں ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن اس دینداری پہ غالب چھاپ کس کی ہے؟ غیر مقلدیت کی ہے۔ ان کے خیال میں جیسے ان کا چیز یہ ہے کہ یہ حقیقی دینداری نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ مغرب بہت، اب اس کے بعد آپ دیکھیں مغرب یہ سب کچھ بھی کر رہا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد کہے کہ کھلم کھلا آپ کھڑے ہو کر LGBTQ اور اس کے خلاف پریچنگ نہیں کر سکتے، یہ بھی بتائے گا۔ آپ جو ہیں وہ بچوں کو خاص طریقے پہ تربیت نہیں دے سکتے، بتائے گا نا،
یعنی ان دی اینڈ وہ وہاں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قوانین لے کر آئے، مطلب آپ دیکھیں جرمنی یا اس طرح کی جگہوں پر تو قوانین آ بھی گئے ہیں، تو امریکہ وغیرہ تو بہرحال ذرا اوپن معاشرے ہیں کافی، ان میں کافی آزادی ہے، امریکہ میں تو بہت آزادی ہے، کینیڈا میں سب سے زیادہ تو لیکن کب تک یہ رہے گا؟ کیا معاملات جا نہیں رہے اس طرف؟ ان دی اینڈ جو ہے وہ پہنچ جائیں تو پھر وہ ہو سکتا ہے کمپرومائز کرنا شروع کر دیں۔ ابھی بھی وہاں کے لوگوں نے کمپرومائز کیا ہے کہ نہیں؟ بہت سے بڑے بڑے مسائل پہ بس وہ کہتے ہیں کہ ہاں دین اس کے مطلب اس کی شناخت کم سے کم ہوگی، کم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ پھر تو سارا چیز غلط ہو جائے گا۔ پھر ان دی اینڈ آپ دیکھیں دین کے جو مقاصد ہیں اس میں بھی ایک چمک دمک سی آ رہی ہے نا، جس میں بتایا جب دنیا کو اچھا کرنا ہے، اور مطلب ان دی اینڈ آپ دیکھیں کہ وہ پوری وہ ایک سرمایہ دارانہ ذہنیت بھی ساتھ لے کر وہ دینداری پھیل رہی ہے۔ ہاں تو وہ ایسا نہ سمجھیں کہ وہ بالکل حقیقی دینداری کا ایک وجود وہ ہے، لوگوں میں ہے، لیکن جیسے دعوت کی سطح پر اتنا نہیں ہے، واللہ اعلم، مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے۔ قیاس کے لیے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے کہ مولانا صاحب کو تقریر کرنے دی جاتی ہے تو اس سے پھر قیاس کر کے دیکھ لیے تو فیملی نظام آ گیا، ایک وجہ نظام اس طرح بھی بنایا ہے کہ ان کو بھی کچھ بولنا بھی ہے۔ ہاں مطلب ظاہری بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں کہ اپنے نظام کا بھی تو ایک بھرم رکھنا ہے نا، کہ ہم جو ایک اپنے خیال میں فریڈم آف سپیچ ہے اور یہ فنا جو ویسے تو اب سب کچھ اڑیاں سے ہو گیا، یعنی بالکل اڑیاں سے ہونے سے مراد ہے کہ غزہ کے واقعات کے بعد جو ہے نا وہ مطلب ہیومن رائٹس کا آپ کا اپنا جو بھی فضول سا تصور تھا وہ بھی اب کہیں اپلیکیبل نہیں ہو رہا، وہ سب ختم ہو چکا ہے۔ وہ میں نے کتاب ڈاؤن لوڈ کی تھی جس میں کل رشید ارشد صاحب کا وہ بھی تھا نا، وہ 15-20 دن پہلے حسن اسپائکر کی، اب وہ ڈاؤن لوڈ چونکہ کر لی تھی، اس میں انہوں نے شرط لگائی ہوئی تھی کہ جس نے ڈاؤن لوڈ کرے وہ پڑھنی ہے دی انریپلنگ آف کیا ہے، ہاں انٹیلیجبلٹی، اور اس کے بعد ایلیمنٹس آف ماڈرنٹی، اس طرح کا نام ہے۔ تو اس میں ویسے شروع میں انہوں نے یہ بات کی بھی ہے کہ مطلب یہی والی بات جو سب کو اب نظر بھی آ رہی تھی کہ غزہ کے واقعات کے بعد جیسے یہ سب کچھ بالکل ان کا ڈھکوسلا سامنے آ گیا، پتہ چل گیا کہ یہ ایسے جھوٹ، مطلب آپ یہ کہہ نہیں سکتے پوری دنیا میں منہ اٹھا کے نا کہ ہم ہیومن رائٹس کے اور انسانی حقوق کے اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، جہاں اپنا مقصد ہو وہاں بالکل خاموش طریقے سے جو ہر چیز کرنے کی اجازت، جینوسائڈ بھی ہو کچھ بھی ہو۔ تو اس لحاظ سے تو ابھی کچھ عرصے تک تو وہ ڈھکوسلے رکھیں گے اپنے بھی کہ ہم بڑے ایسے ہیں اور ہم ایسے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد جیسے وہ لگتا ہے کہ بالکل ہی مغرب میں رہنا اتنا آسان نہیں رہے گا۔ جی مجھے حقیقی مقصد عبادت ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں عبادت کی تو اللہ کے پاس فرشتے بھی تھے، یہ بھی ایک بڑا جملہ چلتا ہے۔ ہاں کیونکہ میرا سوال یہ تھا سر کہ ہم کتنا مکلف ہیں ان کی جو ٹیکنالوجی کے مقابلے میں جو ہم نے ایفرٹ کرنی ہے۔ اچھا، تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ فرشتے جو عبادت کر رہے ہیں، مثلا اگر آپ تہجد کی نماز پڑھیں، اور فرشتے بھی تہجد تو نہیں پڑھتے ویسے، وہ تو ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں، تو آپ انسان ہوتے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، وہ فرشتے ہوتے ہوئے کر رہے ہیں۔ تو انسان ہوتے ہوئے کرنے کا مطلب یہ کہ آپ ایک الگ اسپیشی، اور آپ کے اندر نفس ہے، آپ کے اندر شہوات ہیں، آپ کے اندر یہ، اور پھر آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کو نیند بھی آ رہی ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا ان کی عبادت بالکل اور طریقے پر۔ ان کی عبادت کیسی ہے؟ جیسے بعض روایات میں آتا ہے جیسے نفس ہے ہمارا، تو اگر ہم سانس لے رہے ہیں تو ان کا سانس لینا ایسے، ان کی عبادت ایسی ہے جیسے وہ سانس لے رہے ہیں، تو لہذا ہماری عبادت، اور یہ کہنا کہ تسبیح و تقدیس تو وہ کرتے ہیں تو ہمارا تو کوئی اور کام ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ویسے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کوئی اور کام کے لیے آئے گا، اور نحن نسبح، اللہ نے یہ کہا کہ مجھے بس پتہ ہے جو تمہیں نہیں پتہ۔ اللہ نے وہاں تسبیح و تقدیس کی کوئی یہ نہیں کیا کہ وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ہاں وہ تو تسبیح و تقدیس تو کر رہے ہیں، وہ ہم کسی اور مقصد کے لیے بھیج رہے ہیں اس کو، تو لہذا میری عبادت ہمیشہ فرشتوں کی عبادت سے مختلف ہی رہے گی۔ تو لہذا یہ قول تو فی نفسی بالکل جیسے باطل سا ہے، ایسی بس کہنے کی بات ہے، لوگ منہ بے پر کی اڑانی اور کر دیتے ہیں۔ اس جملے میں یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ assumption یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو عبادت کی حاجت اور وہ کافی نہیں تھے کہ اور بالکل یہ بھی assumption ہے، جیسے تو عبادت جیسے اصل میں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا مقصدی عبادت ہے، اور اس میں ہمارا اپنی ترقی اور کمال ہے، تو یہ بات بھی درست ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم کتنے مکلف ہیں، یہ تو مشکل سا سوال ہے، یہ تو مفتی صاحب سے پوچھا جائے گا، لیکن اصلاً مکلف ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اس لیے وہ جو آیا نا وہ اعدوا لهم ما استطعتم، استطاعت دو ہیں، ایک استطاعت جیسے حصی ہے، ایک استطاعت شرعی، یعنی ہم صرف اس میں باؤنڈ نہیں ہے کہ ہم جو بھی کر سکتے ہیں کریں، بلکہ ہم اس میں بھی باؤنڈ ہیں کہ ہم شریعت کے مطابق کریں۔ یعنی بالفرض ہم جا کر، ہو سکتا ہے ایک شخص جا کے خود کش حملہ کر دے،
امریکہ کی کسی وال اسٹریٹ جو اسٹریٹ ہے اس میں، تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، اس لیے کر سکتا ہو سکتا ہے اس کو موقع بھی ہے تو وہ کہے گا کہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں، یعنی استطاعت ہے اس کے اندر لیکن شریعت میں نہیں ہے۔ لہذا اصلاً تو یہ جو سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے نا، اگر استطاعت شرعیہ کے اعتبار سے دیکھیں تو شاید شریعت ہمیں کبھی بھی میزائلز بنانے کی اور ایٹامک بمز اور ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن اور اس طرح کی چیزوں کی کبھی بھی اجازت نہ دیں، یعنی آپ دیکھیں کہ جس کے نتیجے میں سب کچھ، لیکن اب انہوں نے چونکہ بنا لی تو اب ایک ڈیٹرنٹ کے طور پہ شاید اس کی گنجائش شریعت میں بھی نکل آئے اللہ ہاں وہ ہے، گھوڑے تیار رکھنے کا حکم ہے، لیکن آپ دیکھیں گھوڑے میدان جنگ میں یوز ہوتے ہیں، یعنی اور گھوڑے جو ہیں وہ کولیٹرل ڈیمیج یا آپ کون سا ڈیمیج ہوتا ہے وہ جو ایک جس میں سویلین مارے جاتے ہیں اس کا بھی ایک نام ہے، اس کے لیے تو وہ کوئی اپنی اندر کوئی شے نہیں رکھتا نا، لیکن ایک ایٹامک بم ہو، میزائلز ہو اور اس طریقے پر ڈرونز ہو، اس میں تو پتہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں نے مطلب، تو لہذا یہ چیزیں تو اپنے اندر یہ مفہوم رکھتی ہیں نا کہ یہ صرف میدان جنگ میں مارنے کے، اور دوسرا یہ کہ ان ویپنس کی وجہ سے اب میدان جنگ جس کو بیٹل فیلڈ کہتے ہیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں رہا۔ بیٹل فیلڈ تو پورے کا پورا علاقہ ہوتا ہے، پورے کا پورا ملک جو ہے وہ بیٹل فیلڈ ہے، پہلے کم از کم ہوتا یہ تھا کہ بیٹل فیلڈ ہے کوئی، مکہ والے مکہ میں، مدینہ والے مدینہ میں، باہر نکل کے ایک جگہ جنگ لڑی اور واپس اپنے گھروں کو چلے، بس اب تو بیٹل فیلڈ پورے کا پورا علاقہ ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے شریعت میں مقبول ہو سکتا ہے؟ باقی یہ کہ ہم کیا واقعتاً اتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ ان کا مقابلہ کر لیں، یہ بات خود ایک کوشچنیبل مطلب سوالیہ نشانی رہے گا کہ ہم کیا اس پر محنت کریں، لیکن محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ بھی کہنا کہ مسلمانوں کو علمی طور پر چھوڑ کچھ صرف ایمان پہ توجہ دینی چاہیے، یہ بات درست نہیں ہے۔ مطلب خود جیسے قرآن مجید میں اگر آپ غزوہ احد پڑھیں تو ایمان کامل ہونے کے باوجود کسی اور وجہ سے وقتی شکست کا سامنا کرنا پڑا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی سنن اور عادات ہیں دنیا کے اعتبار سے کہ جس میں صرف ایمان کافی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تو یہ تصور ہے نا کہ بس ایمان ہو اور کچھ بھی نہ ہو تو فرشتے اتر آئیں گے اور یہ کچھ ہو، اور کوئی پلاننگ نہ ہو، کوئی تدبیر نہ ہو، کوئی علم نہ ہو، محض ایمان ہو، تو میرا تو نہیں خیال کہ اللہ کی سنت کچھ اس طریقے پر ہے، ورنہ ایمان تو موجود تھا ادھر بھی۔ وہاں اللہ نے فرمایا مطلب غزوہ احد میں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، تو تمہارے اندر بھی کچھ مسئلہ ہوا ہے، ایمان کی کمی کا مسئلہ نہیں ہوا، کچھ اور مسائل ہوا ہے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ غیر آخرت میں نجات کے لیے صرف ایمان کافی ہے، دنیا میں کامیابی کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے۔ یہ بات فی نفسی درست نہیں لگتی، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہو سکتا ہے اس میں اختلاف ہو جائے کہ دنیا میں کامیابی کے لیے صرف ایمان کافی نہیں، آخرت میں کامیابی کے لیے صرف ایمان کافی ہے۔ آخرت کا قاعدہ یہی ہے۔ دنیا میں اللہ کی کچھ سنن ہیں، سنتیں ہیں، وہ اللہ اسی طریقے پر مطلب آپ کہیں کہ قوموں کے عروج و زوال کی یا لوگوں کی فتح اور شکست کے کچھ اصول اور اسباب جیسے اللہ نے طے کیا، ان کو فلفل کرنا ایک مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے۔ مگر نہ آپ دیکھیں ایمان ہے اور دعائیں بھی کرتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سر یہ 1.5 سال میں ہم نے دیکھا یہ جو غزہ والا کا واقعہ ہوا، اب اس میں ایک چیز جو آبزرو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑے ٹائم بعد میں لوگ نکلتے ہیں، انہیں انسٹرکشن ہوتی ہے کہ آپ نکلو، پھر پیسے ہو جاتے ہیں، وہ ویسے ہی بمباری ہو رہی ہوتی ہے، ہاں، اور پھر ایک دم سے سارے قوم کے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، مطلب ان کی نیتوں میں نہیں شاید کر رہا اور ہدایت کرتے ہیں کچھ تو کریں، پھر 4 مہینے گیپ آتا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہوگا؟ سمجھ نہیں آتا۔ اصل میں وہ اللہ عالم مطلب چیزیں نارملائز ہو جاتی ہیں کچھ عرصے بعد، پھر ان میں مزید جیسا اضافہ ہوتا ہے تو پھر ایک ہوتا ہے مطلب محسوس ہوتا ہے، اور اگر چیزیں نارملائز ہو جاتی ہیں 2-3 مہینے کے بعد بار بار، اور پھر اس کے بعد پھر اس سے بڑھ کر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا جاگتے ہیں۔ اللہ عالم۔ اسلحے کی سپلائی بھی تو دوسرے لوگوں کے پاس تو کنٹینیوس نہیں ہے نا، ان کے پاس تو پاسبل ہی نہیں ہے، نو سپلائی آف اسلحہ اس کا جتنا ملتا ہے اتنا یوز کر لیتے ہیں، پھر کٹ جاتے ہیں۔ نہیں، اس کو سازش کیوں تصور کر رہے ہیں ہمارے مکی صاحب؟ نہیں سازش نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو کام کرتے ہیں، نہیں وہ حماس کے مجاہدین کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہاں ہمارے لوگوں میں مظاہروں کا اچانک ایک دفعہ تو پھر 4 مہینے خاموش رہیں گے، پھر اچانک کچھ شروع ہو جائیں گے، پھر خاموش رہیں گے، یہ ادھر کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ بائیک آؤٹ کی اچانک مہم چلے گی، پھر اس کے بعد رک جائے گی، یہ شاید ان کی مراد ایسے ہی۔ ہاں ایسے ہی جیسے وہ ملتان سے دوستوں کا اسٹیٹس آیا تھا، پہلا اسٹیٹس آیا کہ ملتان میں مظاہرہ ہو رہا ہے دوستوں، اگلا اسٹیٹس آیا وہ سارے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، کھانا سے
लोग ये बंदा बड़ा अजीब सा लगता है। یہ عجیب سے نہیں لگ رہا، یہ تو مطلب سوشل میڈیا کی مطلب اس کے اندر یہ بات شامل ہے کہ وہاں ایسے ہی ہوگا. اب آپ واٹس ایپ پہ دیکھ لیں، ابھی غزہ کی خبر آئے گی کوئی، اس کے بعد کچھ اور چیز شیئر ہو جائے گی، کچھ کامیڈی کی بات آ جائے گی. وہاں تو چیزیں بس کیونکہ وہ جگہ ہے شیئر کرنے کی، وہ جو آپ کے پاس آئے گا وہ شیئر کر دیں گے. میں اپنے دوستوں کو بتا رہا ہوں، پہلے جذبے کے ساتھ گئے جماعت اسلامی کے اس میں مارے وہاں سے فارغ ہو کے سارے لوگ کھانے کھا کے، مطلب وہ کہہ رہا ہوں اس سے کیا عجیب سا محسوس ہوتا کھانا تو انہیں کھانا چاہیے تو اسٹیٹس میں لگاتے ہیں. ہے. لوگ عجیب سے ہم ہو گئے نا. تو لیکن یہ بات جو اصل بات تھی وہ یہاں اصل میں یہ سب چیزیں تو ہوتی ہیں کہ تحقیق منات، مطلب جو ابھی ہم کہہ رہے تھے تحقیق منات یہ ہے کہ اصول کی صحیح اپلیکیشن ہو، اصول پہ غور کرنا چاہیے نا. کیونکہ دین کا مزاج کیا ہے؟ وہ دین کا مزاج ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ، فراغت ان چیزوں سے ہو سکتی ہے جو مقصود اصلی نہیں ہوتی، جو مقصود لغیری ہی ہوتی ہے. جو چیز مقصود اصلی ہوتی ہے اس سے فراغت نہیں ہوتی. بات واضح؟ تو لہذا اس کا مطلب ہے آپ کا امر بالمعروف کرنا، نہیں منکر کرنا، آپ کا دعوت دین دینا، آپ کا محنت کرنا، یہ سب چیزیں فی نفسی ہی مقصود نہیں ہے. فی نفسی ہی مقصود اللہ کا ذکر، اس کی عبادت اور اللہ کا قرب اور اس سے انس اور اس سے مناجات، یہ فی نفسی ہی مقصود ہے. یہ دین کا حقیقی مقصود ہے. حقیقی مقصود کبھی بھی صورتحال کی وجہ سے کینسل نہیں ہوتا، یا آپ یوں کہیں کہ سسپینڈ نہیں کیا جاتا. مقصود لغیری ہی اگر فیزیبل نہ ہو تو سسپینڈ کیا جا سکتا. آپ امر بالمعروف اور منکر ترک کر سکتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں فلاں 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 موقع پر ترک کر سکتے ہیں، فلاں فلاں موقع پر جہاد اگر اس کے اسباب موجود نہیں ہیں تو جہاد نہیں ہوگا فلاں. یہ سب چیزیں جو سسپینڈ ہو جاتی ہیں وہ بتا کیا رہی ہیں کہ یہ مقصود لذاتی ہی نہیں ہے. تو مقصود لغیری ہی ہے کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت بھی کچھ مواقع پر سسپینڈ ہو سکتی ہے، اللہ سے تعلق بھی توڑا جا سکتا ہے، اللہ کا ذکر ترک کیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. مطلب وہ سب مقصود لذاتی وہ کبھی وہ چونکہ ان میں سسپینشن تھوڑی ہوگی. وہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ یعنی لہذا اصل ملامت، یا یوں بھی نہ کہیں زیادہ ملامت کس پر کی جائے گی؟ مقصود لذاتی ہی کے ترک پر یا مقصود لغیری؟ دونوں پر ملامت ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن زیادہ ملامت کس پر ہوگی؟ لذاتی ہی کے ترک پر. اگر کوئی مقصود لذاتی ہی پر کھڑا ہے اور مقصود لغیری، تو اس کو کیا مقصود لذاتی سے ہٹا کر مقصود لغیری ہی پر لایا جائے گا، یا زیادہ زیادہ کہا جائے گا کہ تم جو کر رہے ہو وہ اصل دین کا مقصود ہے لیکن اس پر بھی کچھ محنت کی ضرورت ہے، یا یہ کہا جائے گا کہ یہ بالکل فضول کام ہے اور اصل کام یہ ہے؟ تو جو یہ تصور ہے نا کہ نکل کر خانقاہوں سے اور ذکر و فکر صبح و گاہی، یہ تصور یہ ہے کہ یہ کام ہے ہی نہیں اصل. میں اقبال کا نہیں کہہ رہا، میں بتا رہا ہوں جو تحریکوں میں یہ تصور آ گیا اس میں چاہے وہ اصل کام ہے دین کی محنت، اقامت دین. ٹھیک، اقامت تو خیر سب نے کرنا ہے کیونکہ اقامت دین کا تو قرآن کا لفظ ہے نا. ان کا جو تصور ہے وہ قرآن کا تصور ہے نہیں، اس لیے میں اقامت دین کہہ رہا ہوں. تو اقامت دین جو ہے، کیونکہ کوئی قرآن کی اصطلاح اقامت دین کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، اقامت دین کی بات ہوتی ہے. اقامت دین فی نفسی بالکل درست بات ہے. سر ان دونوں میں کیا فرق ہے، اقامت اور اقامت؟ وہ وہی فرق ہے جو قرآن کے لفظ اقامت کے اندر جو مفہوم پایا جاتا ہے اور ان کے مفہوم میں، وہی دونوں میں فرق ہے. جہاد اور جہاد میں جو فرق ہے، نہیں ایک لفظ صحیح ہے ایک لفظ غلط ہے، اسی طرح ایک معنی درست ہے ایک معنی غلط ہے، فرق ہے. تو غلط معنی کو غلط لفظ سے بیان کیا جائے تو اچھا ہے. فلسفی جو ذیل میں جیسے ایک تو نماز ہو گئی، ذکر ہو گیا، قرآن پڑھ، قیام اللیل کہا گیا تہجد کی نماز. اکثر علماء نے یہاں یہ کہا کیونکہ مراد ہے کہ آپ دن میں آپ کے آبائے رسالت ہیں، آپ نے وہ کام کرنا ہے. رات کو کیا کریں؟ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ، یہ جیسے مقصود ہے. اسی طرح جیسے کہا گیا نا کہ اگر آپ دن میں دعوت دین کر رہے ہیں اور آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے تو آپ مقصود کی طرف چلیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، وہ مقصود ہے، ادھر چلیے. اسی طرح دیکھیں سورہ مزمل میں بھی شان نزول کیا تھا، یہی تھا. آخر میں کیا تھا؟ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. ٹھیک ہے، چھوڑیے انہیں، آپ رات کو قیام کیجیے. تو اصلاً تو جیسے یہاں اکثر نے مراد دی ہے قیام اللیل کی. قیام اللیل سے خاص ہو کہ اس کے آپ میں تمام سیدھی سی بات ہے، قیام اللیل جیسے بالکل پرسنل اور تنہائی میں کرنے والی عبادت کا سمبل ہے. ہم نے یہاں کیا بتایا حضرت ہم نے؟ علم کا بھی اصول آ جائے گا اس سے مطلب کہ یا وہ بھی نہیں غیری ہے جو تو مقصود لے جاتی ہے، مقصود لے جاتی ہے.
डेमोक्राट में डिफरेंट थोड़ा सा तर्जुमा किया गया। बताइए। इसमें लिखा जी फिर जब आप फारिग हो जाएं, ब्रैकेट में लिखे फ़ायदे नबूवत से, तो इसी काम में लगे। किस काम में? अच्छा, फ़राइज़ नबूवत में ही लगे। फिर जब आप फ़ायदे नबूवत से फारिग हो जाएं, तो इसी काम में लगे। इसी काम की वजाहत नीचे की है, नीचे हाशिया जो छोटा सा, ये तो बयान कुरान का मुख्तसर हाशिया है जो आपके पास इस वक्त मौजूद है। और डॉक्टर साहब का जो बयान कुरान है उसमें देखिएगा उन्होंने क्या कहा, क्योंकि यहाँ हो सकता है बात वाज़ेह ना हो रही। सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी मकसूद असली नहीं होगा रिसालत के जो प्राइज़ मकसूद असली होने का मतलब दो है। एक मकसूद असली है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ है, बात बात इसमें तो बिल्कुल मकसूद असली है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मकसूद असली से मुराद ये है कि इन कामों से बढ़कर मकसूद है, जो आगे काम आ रहे हैं, फ़ैज़ा फ़रक़्त फ़ंसब, उन कामों से बढ़कर मकसूद है। लेकिन आपने पहले फरमाया कि वो लिगैरी है, असल में तो लिगैरी है। क्या लिगैरी का मतलब क्या? आपने दावत क्यों देनी है? अच्छा यानी आपने दावत इसलिए देनी है कि अल्लाह ने कहा कि इनकी इस्लाह करनी है। मकसूद असली बनाना मकसूद असली की तरफ वसीला है ना, यानी आप कहेंगे इनकी इस्लाह हो जाए, इनकी इस्लाह हो जाए, इनकी इस्लाह हो जाए, तो ये अल्लाह की इबादत करना शुरू कर देंगे। मकसूद असली क्या है? इनकी इस्लाह करके करवाना क्या है इनसे? यही काम करवाना है कि असल मकसूद ये है कि उनको अल्लाह की इबादत पर लगाना, अल्लाह की इबादत पर लगाना। क्या तर्जुमा हज़रत थानवी का? तो आप जब ब्रैकेट में तबलीग अहकाम से कि इबादत मुतअद्दियत नफ़ा है फारिग हो जाया करें, तो दूसरी इबादत मुतअल्लिका बिज़ात ख़ास में मेहनत किया करें। वही, यानी ये सब इबादतें कौन है जो मुतअद्दियाँ हैं, जिनका फ़ायदा दूसरों को हो रहा है। उसके बाद जब आप इनसे फारिग हो जाएं तो उस इबादत में जिसका नफ़ा मुतअद्दी नहीं है बल्कि आपकी ज़ात तक है, वो फिर क्या आगे फरमाता है? मुराद कसरत इबादत और रियाज़त है कि कसरत इबादत और रियाज़त। उसके बाद कि आपकी शान के यही मुनासिब कि आपकी शान की यही मुनासिब नहीं बात। लेकिन ये जो नुक्ता मैं बयान कर रहा हूँ ना, ये भी इब्न आशूर ने बयान किया है कि मकसूद असली है, यानी फ़ैज़ा फ़रक़्त फ़ंसब, यानी इस पूरे उसलूब से ये बात फ़ैज़ा फ़रक़्त से खुद पता चल रहा है कि फ़रागत किससे हो रही है और फिर अपने आप को थकाना और मेहनत किस में करनी है। व इला रब्बिका, बात ख़त्म क्या हो रही है? व इला, यही मकसूद दीन का। आप देखें शरह सदर से कलाम शुरू हुआ था, अलम नशरह लका सदरक, और शरह सदर का मतलब क्या है? व इला रब्बिका फ़रग़ब, यही शरह सदर था। अल-तजाफ़ी अन दारिल ग़ुरूर वल इनाबतु इला दारिल ख़ुलूद वल इस्तिदादु लिल मौत क़ब्ल नुज़ूल, हाज़ा हुआ और-रग़बतु इलल्लाह व इला रब्बिका फ़रग़ब। ये दीन का आखिरी मकसूद दीन, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा जुइला तवाफ़ु वस्सअयु बैन अस्सफ़ा वल मरवति व रम्युल जिमारी लिइक़ामति ज़िक्रिल्लाह। सबका मकसूद क्या है? ज़िक्रुल्लाह। यानी आपने फरमाया तवाफ़ का, कोई क्या तवाफ़ किए चले जाना, नहीं क्या मतलब तवाफ़ से सबका मकसूद दीन क्या है? ज़िक्रुल्लाह मकसूद है दीन। अक़िमिस्सलाता लिज़िक्र, ज़िक्र मकसूद। ये ज़िक्र व फ़िक्र सुबह गाही जो है ना, ये मकसूद ले जाती ही है, दीन का मकसूद ले जाती है। और आप देखें अला उनब्बिउकुम बि खैरि अमालिकुम व अज़काहा इंदा मलीकिकुम व खैरुल लकुम मिन अन तल्क़ौ अदुव्वकुम फ़तज़रिबू रिक़ाबहुम व यज़रिबू रिक़ाबकुम क़ालू बला या रसूल अल्लाह, बताइए वो अमल कौन सा? फरमाया ज़िक्रुल्लाह। आपने फरमाया यानी जिहाद से भी अफजल करार दिया ना, या तो मैं बताऊँ जो तुम्हारे लिए अल्लाह के यहाँ भी सबसे पाकी, अज़काहा इंदा मलीकिकुम, और इससे भी बेहतर है कि तुम दुश्मन से मुलाकात करो और वो तुम्हारी गर्दनें उतारें और तुम उनकी उतारो। फरमाया कि बताइए, सही रिवायत है मशहूर, ज़िक्रुल्लाह। फरमाया अल्लाह का ज़िक्र। इसका मतलब असल मकसूद क्या है? अल्लाह का ज़िक्र। यहाँ तक कि मैदान जंग में भी इसलिए कहा गया अल्लाह का ज़िक्र करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून वगैरह वगैरह, और भी बहुत। वज़्ज़ाकिरीनल्लाह कसीरन, ये आखिरी ख़त्म हुआ ना, इन्नल मुस्लिमीन, सारी सिफ़ात बयान कर दी। आखिरी सिफ़त क्या है? वज़्ज़ाकिरीनल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, ये आखिरी सिफ़त के तौर पे आया। इसमें भी इशारा किस बात की तरफ है? वलौला दफ़उल्लाहिन्नास बअदहुम बिबअद लहुद्दिमस्सवामिअ व बिअउन व सलवातु व मसाजिदु युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। जिहाद का मकसद भी क्या है? अल्लाह के ज़िक्र कसीर की जगहों की हिफाजत। मुस्तक़िल ये मज़मून है कुरान मजीद में। अगर कोई निकालना चाहे तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि खींच तान के निकालना पड़ेगा, हर जगह यही मज़मून आ रहा है। हाँ, यानी क़िताल की हालत में भी नमाज साक़ित नहीं की जा रही है, कहा कि सलात खौफ पढ़िए। और फिर उसी तरह जो फरमाया ना कि
کیا فرمایا وہاں، یعنی سورہ کون سی ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، یعنی مینا کے میدان میں بھی آپ نے بیٹھ کے کیا کرنا ہے، وہاں کثیراً نہیں کہا بلکہ کیا کہا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، وہ کثیر کو اس طریقے پر بیان کریں کہ کثیر تو ہر جگہ قرآن میں نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہے، خود نماز اللہ کا ذکر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو تصور دین بھی تو پہلے درست کرنا ضروری ہے۔ بندہ کہے کہ بھئی اس میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، تو کوتاہی کو دور کرنے کے لیے ہم مقصد کو اگر مقصد ہی قرار دیں گے تو لوگ مانیں گے نہیں، ہم کہتے ہیں یہ وسیلے کو وسیلہ اگر قرار دیں گے تو لوگ مانیں گے نہیں، تو ہم اس کو مقصد قرار دے دیتے ہیں، چلو یہ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، یہ تو غلط ہو جائے گا نا، اس سے تو خود یہ اسی کو بدعت کہتے ہیں نا آپ، یعنی بدعت کا کیا مطلب ہے، آپ کسی شے پر ایک ایسا حکم لگائیں کہ جو اس پر وارد نہیں ہو سکتا اصلا حکم شریف۔ تو واللہ عالم، اس پر غور کیجیے۔ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ہاں میں بتا رہا تھا کہ علم جو ہے نا وہ مقصود اصلی ہے، یعنی اللہ کو جاننا مقصود اصلی ہے۔ اگر آپ اس کو اس حیثیت سے دیکھیں، علم اور عبادت کو جدا کر کے، یعنی جدا اس اعتبار سے کریں کہ جس کو آپ جانتے نہیں اس کی عبادت کیسے کریں گے، تو علم اور عبادت کو اگر ان میں جدائی قائم کریں تو عبادت پھر اصل مقصد رہے گی، اور علم اس کا نہایت قریبی وسیلہ ہوگا۔ نہایت قریبی وسیلہ ہونے کا مطلب ہے کہ جس کو آپ خود بھی مقصود لذاتی ہی کہہ سکیں۔ ابھی پچھلے دنوں احیاء العلوم میں امام صاحب علیہ الرحمہ کی عبارت پڑھی، اور وہ کیا ایک خوب عبارت تھی، اور انہوں نے بہت ہی کمال کا کلام تھا ان کا کتاب النیہ میں نا، اور پھر اس میں بات علم پہ پہنچی۔ کہہ رہے ہیں اس میں کیا فرماتے ہیں، مجھے وہ بہت پیچھے جانا پڑے گا، ایک تو کنڈل میں اتنا پیچھے تیزی سے جا نہیں سکتے، اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں تھا، کتاب النیہ میں وہ جگہ تھی، کتاب النیہ میں وہ عبارت بہت عمدہ تھی، اگر کسی طرح نکل آئے۔ کنڈل میری جیب میں ہے، ہاں، لیکن اصل میں نا اللہ کو جاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، یہ فی نفسی مقصود ہے، اور یہی عبادت ہے، کیونکہ اللہ کی حقیقی معرفت لازماً عبادت پر منتج ہوتی ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت دین ضروری نہیں ہے عبادت پر منتج ہو، پڑھانا بھی ضروری نہیں ہے کہ عبادت پر منتج ہو، کیونکہ ان میں بہت مسائل، لیکن حقیقتاً جاننا اللہ کو، یہ اگر صحیح طریقے پر خدا کی معرفت ہے تو یہی عبادت ہوتی ہے، اس سے تواضع خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ دین کی کچھ علوم ہوں گے، وہ معرفت ہے، اللہ تعالیٰ جو معرفت ہے اسے قریب لے کے جائے گا۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ علوم دینیہ میں کچھ علوم اعلیٰ ہے، لیکن جو حقیقی علم ہے اندین وہ العلم باللہ و صفاتہ ہے، جیسے المقصد الاسنا میں وہ فرماتے ہیں یہی علم حقیقی علم ہے کہ آپ اللہ کو جان رہے ہیں، اللہ کی صفات، یہ حقیقی علم، اس کے بعد یہ مقصود لذاتی ہے۔ سر اس کے بغیر تو عبادت بھی گمراہی ہو جائے گی، اگر یہ والا علم نہیں، لیکن اصل میں نہیں، ایک ہے کہ آپ ایک حد تک کہتے ہیں علم، اور بس اس کے بعد بس علم ایک خاص حد تک ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اصل مقصد عمل ہے، یہ اصل میں طریقہ نہیں ہے۔ عمل مقصد ہے، لیکن علم میں مستقل اضافہ فی نفسی ہی مقصد ہے۔ ہاں مستقل کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے محبوب کے بارے میں مستقل اس کی معرفت کے میں اضافے کے خواہش مند نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے نا۔ تو سر اس کو عبادت سے جدا نہیں کر سکتے، تو اسی کا حصہ بن جائے گا۔ ہاں بالکل، ایک منٹ، کیسے جایا جائے گا؟ اچھا 51، ہاں ایک ہفتے میں نے شفٹ کر لیا اپنے آپ کو اس پہ، موبائل پہ کچھ نہیں پڑھا میں نے، الا یہ کہ کوئی ڈکشنری دیکھنی ہے تو موبائل پہ وہ ایپس ہوتی ہیں نا۔ ہاں یہ میں فضائل بیان کر رہا ہوں، کہیں گے کہ یہ ان کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، کیا نام ہے، امیزون والا، امیزون کی بھی وہ ہے بھی۔ میں نے اس پہ وہ صفحات جو ہے نا وہ تھوڑے سلو موشن میں جاتے ہیں، صفحات آگے جا رہے ہیں۔ وَلِذَلِكَ قَالَ سہل رحمہ اللہ تعالی، سہل تستری، ما عصی اللہ تعالی بمعصیت اعظم من الجہل، اللہ کی نافرمانی جہل سے بڑھ کر کسی معصیت سے نہیں ہوئی، سب سے بڑی معصیت کیا ہے؟ جہل۔
قیل یا ابا محمد هل تعرف شیئا اشد من الجہل، ان سے پوچھا گیا، قال نعم الجہل بالجہل، وہی جو کمپاؤنڈ انگورنس ہے، وہو کما قال لأن الجہل بالجہل یسد بالکلیت باب التعلم، یہ واقعتاً ہے مسئلہ، فمن یظن بالکلیت بنفسی انه عالم فکیف یتعلم، اس کے بعد دیکھیں جو عبارت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وَكَذَلِكَ أَفْضَلُ مَا أُطِيعَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ الْعِلْمُ، سب سے بڑی شے جس کے ذریعے اللہ کی اطاعت کی جا سکتی ہے وہ العلم ہے، وہ العلم ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَرَأْسُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ بِالْعِلْمِ، اور اس کا بھی جو رأس ہے وہ العلم، جیسے رأس الجہل الجہل بالجہل ہے، تو رأس العلم کیا ہے؟ العلم بالعلم، یعنی رأس علم یہ ہے کہ آپ کو علم کی معرفت ہو، بات واضح، یعنی آپ علم کو جانتے ہو کہ علم کیا ہے اور موارد علم، اور علم کہاں سے حاصل ہوگا، کیسے حاصل ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کما ان رأس الجہل الجہل بالجہل، آگے یہ آ رہا ہے، فإن من لا يعلم العلم النافع من العلم الضار، کہہ رہے ہیں جو علم نافع کو علم ضار میں سے پہچانے گا نہیں، کیا کرے گا؟ اشتغل بما اکب الناس علیہ من العلوم المزخرفۃ التي هي وسائلهم الى الدنيا، انہی علوم میں، جیسے آج کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انہی علوم میں سارا وقت ضائع کرے گا کہ جو لوگوں نے بڑھا چڑھا کے علوم بنا لیے جو اصلاً دنیا کا وسیلہ ہے، التی وسائلہم الی الدنیا، کہتے ہیں اکب الناس علیہ، اشتغل بما اکب الناس علیہ من العلوم المزخرفۃ التی ہی وسائلہم الی الدنیا وذالک، یہ آج کل کے علوم کے بارے میں بات بالکل جیسے 100% صادق آتی ہے نا، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وذالک هو مادۃ الجہل ومنبع فساد العالم، پورے عالم کی فساد کا منبع یہ ہے کہ وہ ان علوم میں انسان مشغول ہو جائے بالکلیہ جو وسیلہ الی الدنیا ہے، اور یہی مادہ جہل۔ خیر یہ جو عبارت آپ کو سنانی تھی وہ صرف یہی تھی، وہ کیا تھی؟ افضل ما اطیع اللہ تعالی بہ هو العلم، تو اصلاً جو علم ہے نا، اور جیسے آپ کتاب العلم میں بھی دیکھ، علم ان لوگوں کے ہاں جو ہے وہ وسیلہ نہیں ہے، عمل کا وسیلہ نہیں ہے، حقیقتاً علم فی نفسہ ہی مقصود ہوتا ہے۔ عقیدے میں جیسے آپ علم الکلام میں پڑھیں گے تو وہ کہیں گے ہم اس علم سے بحث کرتے ہیں جو فی نفسہ ہی مقصود ہے، چاہے اس کے ذریعے عمل برپا ہو یا نہ ہو، یہ فقہا کا کام ہے دیکھنا کہ عمل برپا نہیں ہو رہا یا نہیں ہو رہا، اس کا کیا حکم ہے کیا نہیں ہے۔ ہم تو ان باتوں کا بیان کریں گے جن کا جاننا فی نفسہ ہی مقصود ہے، کہ خدا ایک ہے، اس کا جاننا فی نفسہ ہی مقصود ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ وسیلہ ہے کسی اور شے کا، یہ فی نفسی مقصود ہے انسان یہ جانے۔ اس لیے آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو تفسیر ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ تفسیر یہی ہے نا، الا لیعرفون، الا لیعرفون، تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو واللہ اعلم یہ علم یا تو مقصود لذاتی ہی ہے یا قریب اقرب وسیلہ ہے مقصود لذاتی ہی کا، یوں آپ کہہ سکتے ہیں۔ جو فلسفہ کیا کرتے ہیں کھاؤ کیا کریں؟ ہاں ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے، جیسے ہماری دوسرا نہیں بڑی جلدی ہو جاتا ہے، اب آپ کے پاس یہ ہوتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کے پاس مطلب اپنے افیکٹو واپس 4-5 گھنٹے ہی ہے، اب یہاں اس میں مطلب ہر وقت ذکر بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو تھکا سکتے ہیں، یا آپ اپنے کو علم کے لیے دے سکتے ہیں اور اس کے لیے وقت کام کر سکتے ہیں۔ ہاں اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ شخص جیسے وہ بتائیں گے نا کہ وہ دیکھیں کہ بھئی وہ علوم سے اس کی طبیعت زیادہ مائل ہے اور وہ ان میں توسع اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اور اس کے لیے کون سے علوم نافع ہیں، یہ سب باتیں اگر طے ہوں، یا اس کی جو طبیعت ہے وہ مائل یا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ عبادت یا ذکر و اذکار مشغول ہو، تو وہ جیسے کتاب العلم میں ہی بتاتے ہیں کہ کچھ جو اصحاب علم ہیں وہ صرف اس وقت مطلب آپ وہ کر سکتے ہیں مستقل اذکار اور یہ اور وہ، لیکن چونکہ علم بھی عبادت ہے اور پھر علم ایک اعتبار سے متعدی بھی ہو جاتا ہے، اس میں خود اپنے لیے مقصود ذاتی ہی ہے اور پھر دوسروں کے لیے متعدی بھی ہے نا، تو اس لیے وہ اس کو ترجیح ہے۔ وہ مشہور امام مالک کے اقوال نقل کرتے ہیں کہ بھئی وہ نفل نماز سے بہتر ہے علم کی مجلس میں بیٹھنا، اور اس طرح کے اقوال آپ کو ملتے ہیں، لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے اور ہر شخص کے بارے میں اس کا حکم ایک جیسا نہیں ہو سکتا کہ سب کو کتابوں پہ لگا دیا جائے، پڑھنے پڑھانے پہ لگا دیا جائے، یا سب کو، ہر شخص کا الگ الگ ہے، لیکن دین میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ان دی اینڈ ایسی شے جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہو اور اللہ سے تعلق، وہ فی نفسی مقصود ہے، یہ بتاؤ فیضا فرغ تھا۔ دیکھیے میں نے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص
کہ اس کو روکے رکھا قرآن نے دعا کرنے سے، تو ہاں قرآن میں مشہور ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ ساری ہاں مشہور حدیث ہے، من شغلہ القرآن عن مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین۔ انڈین قرآن بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، یعنی آپ دیکھیں تو وہ بھی عبادت، آپ کیا دعا بھی عبادت ہے، لیکن وہ جس عبادت میں مشغول تھا وہ بھی عبادت مقصود ذاتی ہی تھی، وہ ذکر تھا، یعنی اللہ قرآن مجید۔ سر ماضی قریب میں بھی اگر ہم دیکھیں جی جیسے علماء دیوبند ہیں ٹھیک ہے، ان کی کتابوں میں باتوں سے بھی ہے تھوڑے سے مسائل، لیکن سر وہ یہ ساری چیزوں میں ایکٹیو تھے، دیور ڈوئنگ جہاد، وہ تھانہ بھون کی لڑائی، اور پھر وہ تحریک ریشم نمار، تھانہ بھون کی کون سی لڑائی ہے؟ تھانہ بھون کی لڑائی تھی۔ اچھا بہت پرانا، اچھا 18 سال کے زمانے کی، میں نے کہا حضرت تھانوی نے کوئی لڑائی لڑی؟ نہیں ان کے جو قابلین تھے، تو مطلب یہ سارے قابلین اس کا جواب تھانوی نے دیا جب تحریک خلافت میں بہت زیادہ ان میں اعتراض ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ گیا کہ بندی کو ایک صاحب نے کہا کہ آپ کو اپنے کافر کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہونے کے بعد بیٹھنے کے اور بعد والا آپ نے بہت مناسب ہوتا ہے بیٹھنے کا پتہ نہیں صرف کھڑے ہونے بات بتا رہا ہوں کہ مطلب وہ سارے میدانوں میں ایکٹیو تھے، وہ تو جو بھی ان پہ اعتراض کرتے ہیں بڑے لوگ تھے نا، دیکھیں جیسے بڑا آدمی جو واقعتاً انبیاء کے وارث ہوں گے وہ تمام چیزوں میں ایکٹیو ہوں گے، تو اب حضرت تھانوی اگر سیاست میں ایکٹیو نہیں رہے تو لیکن دعوت اور ارشاد میں تو ایکٹیو ہی ہیں، لوگوں کے اصلاح میں اور پورے ان کا اصلاحی مطلب آپ دیکھیں حضرت تھانوی کا کتنا اثر ہے، تو لیکن چونکہ بڑے آدمی نا جیسے وہ سب انبیاء کے وارث ہیں انشاءاللہ، ہر بندے کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لوگ کمزور بھی ہوتے ہیں، کمزور تو اس میں کم از کم دین میں تصورات تو واضح ہونے چاہیے نا کہ مقصود ذاتی کون ہے، مقصود غیری کون ہے۔ اصل مقصد یہاں عمل کرنا یا نہیں کرنا بھی یہ نہیں کرنا چاہیے، اصل مقصد یہ ہے کہ دین کو سمجھنا کیسے۔ سر یہ تصور تو کہیں پر صحیح طرح مثال کے طور پہ مجھے، کیونکہ میں خط میں بہت بڑا ساتھ رہا ہوں، تبدیلی جماعت میں رہا ہوں، یہ مطلب وہاں بھی چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ تنظیم والوں پہ لگا رہے ہیں، ایسی ساری وہی میں بتا رہا ہوں کہ میں کسی پہ لگا، اصل میں مقصد یہی ہم نے سمجھ اس کا اپلیکیشن جہاں بھی ہو، آپ وہاں رہیں، میں 20 سال جہاں رہا ہوں تو میں اسی کے حوالے سے گفتگو کروں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اس جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں نا، میں اپنے دماغ میں دیکھتا ہوں مجھے وہاں بھی اپلائی ہوتی نظر آ رہی ہے، مطلب وہاں بھی اسی طرح سارے تصورات گڑبڑ ہیں، جس طرح آپ چیزوں کی وضاحت کر رہے ہیں تو وہاں بھی چیزیں ایک سارے مطلب تبدیلی مانگ، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے نکالنے ہیں، اور کو نکالو اور نکالو اور نکالو، چلا آپ چلا لگا لیا، آپ کو پیچھے پڑنے کے لیے نہیں، اب 4 مہینے 4 مہینے اور سال کے لیے، مطلب وہ دماغ میں ایک ہی چیز، مطلب وہ اس کے ذریعے سے کرنا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں، دیکھیں اصل میں تبلیغی جماعت وغیرہ جو ہے وہ سارا عمل ہے، ایک عمل وہ کر رہے ہیں، ان کے ہاں افکار اور یہ سب چیزیں نا اس طرح منضبط نہیں ہے کہ کوئی فکر ہو اور اس کے تحت عمل ہو رہا ہو، مطلب آپ یعنی کوئی ایسی فکری کتاب تبلیغی جماعت پہ وہ فضائل اعمال ہے یا اس طرح کی کتابیں، اصل میں ابھی میں بتا رہا ہوں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو نیچے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو ان میں جیسے تصورات کے حوالے سے خلل کا واقع ہو جانا اور وہ چیزیں جو وسیلے کے درجے میں تھیں ان پر بہت زیادہ فوکس ہو جانا یہ ممکن ہے، لیکن جب آپ جا کر وہاں علماء سے ویسے گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے کہ بھئی دین کیا ہے، دین تو اسی طرح ہی بتائیں گے کہ دین جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے اور سب کچھ ہے اور یہی حقیقی مقاصد ہے۔ یہاں اصل میں صرف یہ نہیں ہوا کہ یہ چیزیں عمل میں ایمفیسائز کسی پر زیادہ ہو گیا کسی پر کم ہو گیا، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں، یہاں تو اصل میں پہلے ایک فکر کھڑی کی گئی، اس کے بعد اس فکر کے فروعات ہیں جو ظاہر ہوئے، یعنی یہاں ہوتا کیا ہے کہ بھئی عمل میں زیادہ خرابیاں برپا ہوتی ہیں، جو اور جگہوں پر آپ بتا رہے ہیں نا کہ عمل میں فوکس ادھر ہے ادھر نہیں ہے، یہاں ہونا چاہیے تھا۔ ایک ہے کہ آپ نے عمل سے پہلے فکر جو ہے وہ برپا کی ہو اور اس فکر میں ایک تصور دین بیان کیا ہو اور وہ تصور دین ایک بالکل جدید ہو اور آپ کو بھی اعتراف ہو کہ یہ جدید ہے، یہ نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ وہی ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں یہ جدید ہے، اصلاً یہ سلف کا ہے، بیچ میں انقطاع ہے، یہ فرق ہے دونوں جگہ۔ اس میں تھوڑا سا کمنٹ کروں گا، جو فکر والی بات ہے نا، ان کی جو فکر ہے وہ بھی ایک فکر ہے اور اس کو کہا جاتا ہے مولانا الیاس کی فکر۔ اب جس طرح آپ وہ آپ کہتے ہیں، وہ لوگ نہیں کہیں گے مولانا الیاس کی، اچھا کہتے ہیں وہاں یہ بات کہا جاتی ہے مولانا الیاس کی جو فکر ہے۔ اچھا اب عام بندے کو فکر کا پتہ نہیں، تو فکر وہی سمجھ رہا ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا ٹینشن۔ ہاں تو سر اچھا دوسری چیز جو ان کی فکر ہے نا، جب آپ فضائل اعمال پڑھیں گے نا، پہلا واقعہ طائف کا لکھا ہوا ہے اور آخر میں دعوت و تبلیغ کی ساری کو آیتیں اور وہ لے کے آتے ہیں۔ آپ تعلیم میں بھی بیٹھے ہیں، کئی سال میں تعلیم میں بیٹھا، اس سے یہی فکر ٹرانسفر ہوتی ہے۔ وہ سارا سنانے کا مقصد، جہاد کی چیزیں سنانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بھائی کہیں پر کوئی کام تبدیل کرنی ہے، یہی ہوتا ہے کہ بھائی نکلو پوری وہ ایک فکر ہے۔ اصل میں وہ فکر انڈین یہی ہے نا کہ جہاد اور قتال تو اس وقت ہوتا ہے نا، آپ مقصود تو نہیں بناتے کہ ہم نے جہاد اور قتال کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تو نہیں کیا نا، آپ نے تو دعوت و تبلیغ کی، تو وہ بھی یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں تو دعوت و تبلیغ ہی کرنی،
اگر کہیں ایسا کوئی موقع مل گیا کہ اب جہاد اور قتال کرنا ہے تو جہاد اور قتال بھی ہو جائے. لیکن اصلاً کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا, یعنی یہاں فکر ان کی ویسے درست ہے کہ طریقہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کو جمع اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک بیس بنا کر لوگوں کے خلاف جہاد کرنا ہے, قتال. یہ تو آپ کے پیش نظر ابھی تھا ہی نہیں. آپ تو دعوت دے رہے ہیں اور آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مجھے کوئی پناہ دے دے, میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچانا ہے. میں یؤوینی فابلغ کلام رب, یعنی بنیادی طور پہ دعوت اور تبلیغ ہی پیش نظر تھا. تو یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, دعوت و تبلیغ کرنی ہے. اگر بالفرض اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے کچھ ایسا ظاہر ہو گیا بالفرض کبھی کہ اب ہمیں کوئی اقتدار مل گیا, سلطنت مل گئی, تو وہ اس وقت کی باتیں ہیں کہ اب ہم نے جہاد کرنا ہے نہیں. باقی آپ جانتے ہیں کہ جب افغانستان وغیرہ میں جہاد اور قتال کے مواقع آئے تو کثرت سے جانے والوں میں تبلیغی بھی تھی, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی اب یہ ٹھیک ہے ہم تبلیغ میں ہی لگے ہوئے تھے, لیکن اب یہاں موقع ہے کہ جہاد و قتال کر لیتے ہیں جا کے. لیکن چونکہ وہ پورا منہج پیچھے سے یہی چلا آ رہا ہے کہ اصلاً تو ہم نے دین کو پھیلانا ہے, دین کی دعوت دینی ہے, یہ یعنی یہ مقصود غیری ہی میں بھی اگر تقسیم کریں تو یہ مقصود ذاتی ہی ہے, اور پھر اس کے بعد جہاد اور قتال کی باری آتی ہے. یعنی مقصود غیری ہی میں بھی کمپیریٹیولی ایک مقصود ذاتی ہو جائے گا نا, اور ایک مقصود غیری ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے یہ ان کا منہج ہے اور وہ ظاہر ٹھیک ہے لگتا ہے. یہ جو آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ جہاد پہ گئے ہیں, جہاد پہ جماعت اسلامی کے لوگ سے سب گئے, انسپائر بھی گئے ہوں گے, تنظیم اسلامی نام تو میں نے بھی لکھوایا, 4-5 بندے گئے ہوں گے سر. یقین کے ساتھ کہ باری نہیں آئے گی. ادھر بھی جب آپ اکابرین 2001 کی بات کر رہا ہوں, ادھر بھی جب سر اکابرین کے پاس جائیں گے نا تو وہ منع کریں گے. بزرگ ان کے یہاں ایک اصطلاح بزرگ منع فرماتے ہیں, تو وہ منع کرتے ہیں. وہ تو بالکل ہو سکتا ہے. یہ ذیشان اشرف صاحب آئے میرے پاس اور میرے سے پوچھیں, میں بزرگ نہیں ویسے کہہ رہا ہوں, یہ میرے پاس آئے پوچھیں کہ میں جہاد اور قتال کے لیے جا رہا ہوں, پھر پتہ چلے کہ یہ اپنے ماں باپ کے اکلوتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ زمین, تو وہ کہا جائے گا کہ آپ جہاد کے لیے نہ جائیں, آپ گھر میں بیٹھیں. وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ حضرات آئے, آپ جانتے ہیں حدیث میں کہ ہم جہاد کے لیے جانے والے, تم نہ کرو, تمہارے بوڑھے ماں باپ ہیں, کہا انہیں میں جا کے جہاد کرو, ففیہما فجاہد. یہ تو پرسن ٹو پرسن ایک حکم ہو سکتا ہے, اس سے جہاد اور قتال کی عدم پر تو دلالت نہیں ہو سکتی نا. آپ کہیں گے بھی میں فلاں 2-4 مثالیں ہیں کہ فلاں شخص گیا, ان کو کہا جہاد میں نہیں جانا, تم یہی کام کرو. ہو سکتا ہے وہ بزرگ اس کی شخصیت دے کر اس کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ اس کے لیے جہاد اور قتال مناسب نہیں. اس سے ہم ایک پورا بالکلیہ نتیجہ کیسے نکالیں گے؟ بالکلیہ نتیجہ وہاں سے نکلے گا جہاں چیزیں ریٹن حالت میں فکر کے طور پر موجود نظر آتی ہیں. وہ مولانا مودودی کے ہاں موجود ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب کے ہاں موجود ہیں, ریٹن آپ فکر نکال کے دکھا سکتے ہیں, دیکھو لکھی بھی ہے. یہاں آپ زیادہ کچھ واقعات بیان کریں گے نا تبلیغی جماعت کی, کیا کریں گے؟ میں نے اس کو دیکھا, اس کو دیکھا, اس کو دیکھا, اس کو دیکھا, یہ تو واقعات ہے. واقعات سے جیسے ہم کہتے ہیں افعال سے عموم اخذ نہیں ہوتا, وہی جو اصول فقہ میں بھی قاعدہ ہے کہ جب آپ افعال بیان کرتے ہیں تو اس سے عموم اخذ نہیں کرتے ہیں, تو آپ اس سے فکر نہیں نکال. آپ یوں کہہ سکتے ہیں آپ لوگوں کے افعال سے ان کی فکر نہ برآمد کرو, یعنی آپ میرے فعل سے میرا عقیدہ نہ برآمد کریں نا. یعنی اگر میں کوئی غلط کام کروں گا تو آپ کا اس کا عقیدہ بھی یہی ہے, افعال سے عموم نہیں ہوتا. یہ فرق ہے. مشوروں سے بھی بتائیں, وہ بھی ایک جزوی واقعات ہے نا. لیکن میں کب کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہم پر جس طرح ہم بالکل فارغ ہیں نا, جس طرح ہم تو بالکل ہی, یعنی ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں, لیکن تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے, لیکن ظاہری بات ہے وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے. ان کے ہاں بھی ہوں گی خرابیاں, کمیاں, بتائیے کون اس امت میں پرفیکٹ ہوگا؟ تسلی ہو گئی تھی آپ نے تھوڑا سا نیگیٹو نہیں سر, نہیں سمجھنا چاہ رہا ہوں, آپ سمجھا رہے ہیں نا, ہمیں معنی سے کہیں پر بھی سمجھ نہیں آیا. میں سچ بتا رہا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت کرے. اچھا, اب یہ ذرا غور کریں کہ پہلی دفعہ سمجھیں تو غلط ہی نہ ہو سارا. بہت ساری غلط بات ہے, کیونکہ ادھر آپ نے فرمایا ہے مستقل, ہاں کہہ رہے ہیں غلط بات ہے کہ ہے غلط ہے.